بسم اللہ الرحمن الرحیم. درجہ خاصہ ثانویہ سال دوم کی طالبات آسان اصول فقہ کی کتاب کھول دیں. آج ہم پڑھ رہے ہیں تیسری فصل. یہ صفحہ نمبر میری کتاب میں 10 ہے، پیج نمبر 10. امر کے بیان میں تیسری فصل. صیغہ امر لفظ خاص ہے. بندوں کو احکام شرعیہ کا مکلف اسی کے ذریعے بنایا گیا ہے. بندوں کو احکام شرعیہ یعنی شریعت کے جو احکامات ہیں، انسانوں کو اسی کے ذریعے حکم دیا گیا ہے. کسی کام کا مکلف یعنی اس کو تکلیف دی گئی ہے کہ یہ کام تم کرو، اس لیے اس کو مکلف کہتے ہیں. اسی طرح نہیں بھی ہے کہ یہ کام نہ کرو، اس طرح اس کو مکلف بنایا گیا، تکلیف دی گئی. صیغہ امر کے خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صیغہ ایک معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یعنی طلب کے لیے. طلب کے لغوی معنی کسی شے کا ارادہ و رغبت ظاہر کرنا، خواہ صیغہ بول کر یا کہہ کر یا اشارہ سے، مگر مطلقاً طلب کو امر شرعی نہیں کہتے. شرع میں طلب ایک طلب کا خاص مفہوم ہے. دیکھو تعریف امر کسے کہتے ہیں؟ جب ایک متکلم خود کو خالی تصور کر کے، جب ایک متکلم خود کو عالی تصور، عالی معنی اپنے آپ کو اونچا اور بلند مرتبے والا تصور کر کے دوسرے سے کچھ طلب کرے تو یہ امر ہے. جیسے افعل کام کر، یعنی کہ کوئی بڑا چھوٹے سے کہتے یہ کام کرو، یہ کہ بڑا عالی ہوتا ہے. اگر دوسرے کو مساوی درجہ کا سمجھ کر طلب کرے، مثلا ساتھی سے کئی کام کرو تو التماس ہے. اگر دوسرے کو عالی رتبہ سمجھ کر طلب کرے تو درخواست و دعا، جیسے ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہماری مغفرت کر، یا اللہ ہمیں یہ چیز دے. تو یہ ہم صیغہ امر تو ہے لیکن اس کو درخواست کہا جائے گا اور دعا. اللہ عز و جل احکم الحاکمین ہیں، ان کی طرف سے جو طلب ہو اس کو پورا کرنا عذر و عقل و شرع واجب ہے. اللہ احکم الحاکمین ہے، تمام حکم کرنے والوں سے زیادہ حکم کرنے والا. ان کی طرف سے جو طلب ہو کہ یہ کام کرو تو اس کو پورا کرنا شریعت اور عقل کی طرف سے، شریعت اور عقل کے تقاضے سے واجب ہے کہ وہ کام کیا جائے. خواہ خود باری تعالیٰ سے قرآن کریم میں طلب ہو یا حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طلب ہو. اللہ عز و جل نے سب فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم. یہ آیت ہے. شیطان سے بھی طلب ہوئی مگر اس نے سرتابی کی اور مردود ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک اذ امرتک الآیہ. یہ آیت ہے کہ جب میرا حکم ہوا تو سجدے میں کیا معنی ہوا. معلوم ہو کہ ضرور شرع اللہ اور رسول کا امر واجب التعمیل ہے، یعنی اس کا پورا کرنا. تعمیل کا معنی اس پر عمل کرنا واجب ہے. امر کا تقاضا معلوم ہوا کہ امر کسی حکم کو لازم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کا تقاضا وجوب ہے، یعنی اس کی تعمیل اور عمل کرنا اس پر لازم ہے. اگر کوئی قرینہ یا مانع موجود ہو اور اس سے ہی معلوم ہو جائے کہ امر کرنے والا کا مقصد یہاں ایجاب نہیں، واجب کرنا نہیں، تو مقام اور سیاق اور سباق کے لحاظ سے، سیاق آگے پیچھے اور سباق آگے پیچھے کے لحاظ سے دوسرے معنی مراد ہوتے ہیں. یعنی اگر ایجاب مقصود نہ ہو اور امر کا صیغہ معلوم ہوتا ہے تو آگے پیچھے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا معنی مراد کیا ہے. ابھی آگے امر کے معانی ہیں. دیکھیں امر کے معانی کے سلسلے میں آپ اس کو سمجھیں. صیغہ امر 16 معانی میں استعمال ہوا ہے. ایجاب لازم کرنا. جب صیغہ امر بولا جاتا ہے تو ذہن ایجاب کی طرف جاتے ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز فرض ہوئی. ندب مستحب ہونا، آخرت میں ثواب کے لیے، جیسے فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. یہ آیات ہیں
سورۃ النور 18 پارہ میں۔ ترجمہ یہ ہے فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیر کا معنی اگر تمہیں اپنے غلاموں میں نیکی معلوم ہو تو ان کو مکاتب بنا دو، یعنی کچھ مال لینے کا عہد کر کے ان کو آزادی کا وعدہ دے دو۔ دیگر قرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نئے غلام کو آزاد کرنا واجب نہیں، اس لیے امر استحباب کے لیے ہوا۔ اباحت اجازت دینا، کرنا نہ کرنا برابر۔ کسی چیز کی ممانعت کے بعد اس کی رخصت دینے کے لیے ایک کام کو پہلے منع کیا گیا، یہ کام مت کرو، لیکن پھر اس کے بعد اس کو رخصت دی گئی کہ یہ کام کر سکتے ہو۔ جیسے اذا حللتم فاصطادوا، جب تم حلال ہو جاؤ تو فاصطادوا، شکار کرو، جب یہ حرام ختم ہو جائے تو شکار کرو۔ حالت حرام میں شکار سے منع کیا گیا، اب اجازت دی۔ یہ مطلب نہیں کہ حرام ختم ہونے کے بعد ہر محرم پر شکار کرنا لازم ہے، بلکہ اجازت مباح ہے۔ تادیب کا معنی سلیقہ سکھلانا، اخلاق سنوارنے اور عادت سدھارنے کے لیے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مما یلیک، اپنے نزدیک سامنے سے کھاؤ۔ بچے کو ادب سکھلاتے ہوئے کھانے کا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ دیکھیں آگے ارشاد امر ارشاد کے لیے بھی آتے ہیں کبھی۔ ارشاد کا معنی کیا ہے؟ دنیاوی امور کی سوجھ دینے کے لیے، جیسے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دنیاوی امور کو سوجھ کا مطلب ہے کہ آسانی اور اس میں رہنمائی کے لیے اپنے معاملات میں 2 مردوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ ضروری نہیں، لیکن ارشاد ہے کہ آپ کا فائدہ ہے اس میں۔ تہدید دھمکی دینے اور اظہار غضب کے لیے، جیسے اعملوا ما شئتم، جو چاہو کر لو، پھر خبر لیتے ہیں، یہ دھمکی ہے، جو چاہو خبر کر لو۔ دیکھیے ہم نے کچھ معانی امر کے پڑھ لیے، یہاں تک آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ دوسرا سبق اور معانی آئندہ درس میں آپ کو پڑھائیں گے۔ اللہ یاد کرنے کی توفیق آسان فرمائے۔